جی، کتاب الجنائز، جنازے کا بیان، اور جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے متعلق نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 633۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے پاس ایک آنے والا پروردگار کی طرف سے آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا بشارت دی، جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ فرمایا اگرچہ اس نے ایسا کیا ہو۔ آپ نے الفاظ بھی ساتھ میں دہرائے، یعنی کبیرہ گناہ کیوں نہ کیے ہوں، شرک نہیں کیا، شرک بھی کبیرہ گناہ ہے نا، اکبر الکبائر میں سے ہے، لیکن گناہ کیے ہیں اور اس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ تو وہ جنت میں ہوگا۔ اور یعنی حدیث پاک کا مفہوم ایک اور کا آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس حال میں رب کی بارگاہ میں آئے کہ اس نے زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھر دیا ہو، ایک دو گناہ نہیں، زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا گناہوں سے پر کر دیا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ بھی اس سے اس حال میں ملیں گے کہ اس کے سارے گناہوں کے برابر معافی لے کے ملاقات کریں گے۔ سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہر گناہ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اگلی حدیث بھی اس کے ساتھ ہی ذکر کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 634 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میں یعنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں مرے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت کلمے کی تلقین کی جائے، اور روایات میں بھی آتا ہے، کیونکہ آخری کلمہ آخری بات جس کی یہ ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، این ممکن ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ موت کے وقت تلقین کیسے کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مت کہو اس سے کہ کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے، ایسا نہ ہو وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھ رہا یا میرے سے نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یا اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، ممکن ہے آپ کی آواز سنتے ہوئے اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ ہے مرض الموت میں کلمے کی تلقین کرنا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے بلند آواز سے، اور تاکہ اس کی زبان پہ بھی وہ کلمات سن کر آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ کرے ہم سب کا آخری کلمہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ تو اسی لیے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اکثر گھروں میں خواتین ہی ہوتی ہیں، انہیں اس کے آداب پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں مرنے کے بھی آداب بتائے، پیدا ہوتے ہیں تب بھی آداب بتائیں، مر رہا ہے نا کوئی تب بھی آداب بتائیں کہ مرنا تمہیں کیسے، ٹھیک ہے، تمہیں مرنا ہے وہ ہے نا ممات للہ رب العالمین، مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جینا بھی اپنے لیے سکھائے، مرنا بھی سکھائے۔ جب کوئی فوت ہو رہا ہو، مرض الوفات میں ہو، آخری لمحات ہوں، اس کی روح نکلنے کے قریب ہو، ایک تو کلمے کی تلقین کریں، دوسرا سورہ بقرہ اس کے پاس تلاوت کریں، اسے جان کنی میں آسانی ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں۔ اللہ کا کلام سننے سے روحوں کو سکون ملتا ہے، اور اس وقت میں زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی سکون کا لمحہ، کوئی سکون والی بات اسے مل جائے، میسر آ جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے، آ کے سرانے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں، ابو مجھے پہچاننے میں کون، ٹھیک ہے، ابھی آپ نہ، آپ کی پہچان خود ہی ان کو ہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاری، ان کو اچھی طرح پتہ ہے بیٹیاں ہیں، ان کو اس وقت پہچان سے زیادہ آپ کی دعا، آپ کے کلمات، آپ کی تلاوت کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ آپ کو پہچان رہی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پہچان پا رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹی انہی کی ہیں، آپ کے والدہ، آپ کا بھائی، کوئی بھی دنیا سے ظاہر ہے سب نے جانا ہے، کوئی بھی جا رہا ہے، آپ کے کرنے کے کام کیا ہے، اپنی پہچان نہیں ان کو کروانے بیٹھ جائے ان لمحوں میں کہ وہ اسی میں الجھ کے خدا نہ خواستہ ان کی روح اس وقت پرواز کر جائے، وہ اسی سوچ میں ہو کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی دنیاوی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وصیت کے بارے میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب تھوڑے ہوش حواس ان کے بحال ہوں، لیکن بالکل مرض الموت میں ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ اور پھر ایک تو کلمے کی تلقین کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ ان کے پاس پڑھی جائے، یہ جان کنی میں آسانی کے لیے ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کی مشکلات جو ہیں وہ ٹال دیں۔
ان کی طرف سے نیت کر کے صدقہ دیا جائے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو موت کی سختی کو ٹالنے کے لیے اس وقت میں آپ ان کی طرف سے صدقہ دیں، نیکی والے کام کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر جب کوئی فوت ہو جائے، روح پرواز کر جائے، ہم واویلا مچا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میت کے کچھ آداب ہیں ابھی ہم پہ واجب ٹھہرتے ہیں۔ ایک یہ کیا جائے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کوئی فوت ہو جائے اس کی آنکھیں، آپ نے فرمایا آنکھیں جو ہیں وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں اور کھلی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی روح کے پیچھے اس کو جیسے دیکھنے کے لیے نا، یا پھر بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آنکھوں سے روح باہر نکلتی ہے، اس لیے وہ کھلی رہ جاتی ہے، واللہ عالم کیسے نکلتی ہے، کیا کیفیت ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، انسان اس سے بے خبر ہے، وہ اس کا اندازہ احاطہ نہیں کر پایا اور نہ کر سکتا ہے شاید۔ تو بہرحال یعنی وہ روح آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کا منہ اگر کھلا رہ گیا وہ بند کر دیا جائے، اس کے پاؤں بالکل سیدھے کر کے اس کے دونوں انگوٹھے پاؤں کے جو ہیں وہ ایک ساتھ ملا دیے جائیں، اگر وہ مل نہیں رہے، اکڑ جاتا ہے بسا اوقات بدن، تو اس کو باندھ دیا جائے دونوں انگوٹھوں کو، تاکہ میت بالکل سیدھی رہے۔ اس کے بازو بھی بالکل سیدھے کر کے پہلو میں ساتھ لگا دیے جائیں اور اس کے چہرے کو اس طرح لٹایا جائے بالکل سیدھا، چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یہ تھوڑا سا دائیں کندھے کی طرف اس کا چہرہ پھیر دیا جائے اور میت کو اس سمت میں رکھا جائے کہ قبلے کی طرف اس کا دایاں کروٹ اور چہرہ بھی دائیں کندھے کی طرف پھیرا جائے۔ یہ میت کے آداب ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے، یعنی کوئی چادر پاک یا صاف کپڑا اس پہ ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد غسل ہے، کفن دفن ہے، جو نماز جنازہ ہے، یہ باقی کے کام بعد کے ہیں، لیکن فوراً جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں بسا اوقات کوئی بڑا نہیں بھی ہوتا ہے سمجھانے بتانے والا، تو آپ کو بتانا چاہیے، آپ بڑوں سے کہہ دیں کہ اس طرح سے بھی کر دیں، اس طرح سے بھی کر دیں۔ باقی ایک جانے والوں کی دنیا سے جانے کی تکلیف تو ظاہری سی باتیں رہتی ہے، لیکن ان کے جو آداب اور فرائض آپ پہ عائد ہوتے ہیں ان کو فراموش نہیں کریں۔ اس دکھ اور تکلیف کا اندازہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا نا جو آپ کو پہنچتی ہے، تو وہ صدمہ تو لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے آداب کا خیال اور لحاظ کرنا ہم پہ واجب ٹھہرتا ہے۔ کلمے کی تلقین لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائیں، دنیا سے جو بھی رخصت ہو ان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائیں، سب کی آخرت اچھی فرمائیں، آمین۔